بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11 کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو ہم آج کر رہے ہیں لیسن نمبر 20 یعنی سبق نمبر 20 ہے مثنوی۔ تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنا دیا اس میں مثنوی کی تعریف اور اس کا تعارف بتا دیا ہے۔ تو یہ والی مثنوی جو دیہا شنکر نسیم کی ہے یہ مثنوی ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم جو شاعر ہیں ہمارے دیہا شنکر نسیم ان کا تعارف دیکھیں گے۔ تو ہم لائن سے چل رہے ہیں تو یہ مثنوی کا جو ہے سبق نمبر 20 آ رہا ہے۔ تو پہلے ہم ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے دیہا شنکر نسیم 1811 میں پیدا ہوئے اور 1843 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دیہا شنکر نسیم لکھنؤ میں پیدا ہوئے، پنڈت گنگا پرساد کول کے بیٹے تھے۔ بزرگوں کا وطن کشمیر تھا۔ نسیم نے اردو فارسی کی تعلیم حاصل کی اور امجد علی شاہ بادشاہ اودھ کی فوج میں بخشی کے عہدے پر ملازم ہوئے۔ لڑکپن میں ہی شعر کہنے لگے۔ ان دنوں لکھنؤ میں شیخ امام بخش ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش مشہور ترین اساتذہ تھے یعنی استاد تھے۔ مثنوی گلزار نسیم 1838 سے 39 میں لکھی گئی اور 1844 میں شائع ہوئی یعنی چھپی۔ اس میں جو کہانی بیان ہوئی وہ قصہ گل بکولی کے نام سے مشہور تھی۔ ایک قصہ عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں لکھا تھا، اس کا اردو ترجمہ نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے کیا۔ قصہ گل بکولی میں اردو کی کئی داستانوں کی طرح مختلف داستانوں کے اجزاء شامل ہیں۔ یہ مثنوی لکھتے ہوئے نسیم نے مذہب عشق کو پیش نظر رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اولین شکل میں یہ مثنوی بہت طویل تھی یعنی شروع میں جو بہت بڑی تھی یہ مثنوی۔ پوری مثنوی پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نسیم نے نثری قصے کی تفصیلات کو ایسی مہارت سے مختصر کیا کہ داستان میں غزل کے اشعار جیسا ایجاز پیدا ہو گیا۔ تقریباً ہر مصرعے میں ایسی کئی خوبیاں ایسی فنی خوبیاں اور نزاکتیں کار فرما ہے کہ ایک عام نثری داستان انتہائی بلیغ منظوم افسانہ بن گئی۔ گلزار نسیم اور میر حسن کی مثنوی سیر البیان کا موازنہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ گلزار نسیم کا اسلوب بناوٹی اور بوجھل ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ گلزار نسیم میں تشبیہ و استعارے کی کثرت، لفظی و معنوی رعایت اور کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ دینے کے ہنر نے ایسا جادو جگایا کہ چھوٹی سی کہانی میں مختلف معنوی امکانات پیدا ہو گئے۔ یہ خوبی غزل کے عمدہ شعر میں ہوتی ہے اور پڑھنے والے سے بھرپور توجہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کو دبستان لکھنوی کی شاعری کا مثالی نمونہ کہا جاتا ہے۔ نسیم کے زمانے کے لکھنؤ اور وہاں کی شاعری میں جو شائستگی، مرزا کاری اور تکلفات رائج تھے وہ اس مثنوی میں پوری طرح جلوہ گر ہیں۔ نثری ادب میں ان خوبیوں کا استعمال مرزا رجب علی بیگ سرور اپنی کتاب فسانہ عجائب میں پہلے ہی کر چکے تھے۔ اس طرح یہ کتابیں لکھنوی نثر و نظم کا اعلیٰ ترین نمونہ کہی جا سکتی۔ تو یہاں پر ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری جو ہے مثنوی شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہم لائن سے اگر چلتے تو سبق نمبر 20 آ رہا ہے۔ تو ہماری غزل مکمل ہو چکی ہے۔ اب مثنوی پر ہم پہنچے تو یہ مثنوی جو ہے دیہا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا عنوان جو ہے پہنچنا بکولی کا دارالخلافت زین الملوک میں اور وزیر ہو کر تاج ملوک کی تلاش میں رہنا۔ تو ایک ایک شعر میں پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ گلچی کا جواب پتہ ملا ہے، یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے کہ بکولی کو پھول توڑنے والے گلچی کا اب پتہ ملا ہے تو ایسا لگا کہ قلم کی ڈالی سے پھول کھلایا گیا یعنی قلم سے جو باتیں لکھی گئی انہیں پھولوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آپ سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر دیہا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی مثنوی سے لیے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اپنا جو ہے شعر کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ باد چمن خرامہ یعنی وہ بکولی پریشاں۔ تو مثنوی کے شعر کے پہلے مصرعے میں بکولی کو باد چمن یعنی باغ کی ہوا کہا گیا ہے جو ایک باغ سے دوسرے باغ میں جاتی، کیونکہ بکولی پھول کے لیے پریشان تھی اس لیے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہی تھی۔ پھول کی رعایت سے یہاں اسے
چمن کہا گیا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی، اس شہر میں آتی آتی آئی۔ تو بقول گلشن سے خاک اڑاتی ہوئی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتی ہوئی شہر میں پہنچ گئی۔ دیکھا تو خوشی کے چہہ چہے تھے، گلچی کے شگوفے کھل رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر بقولی نے دیکھا کہ ہر طرف خوشی کا عالم ہے۔ گلچی کے خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں شگوفے کھلنے سے مراد بہت زیادہ خوش ہونا، گلچی کی نسبت سے شگوفے کھلنے کہا گیا ہے۔ اب اگلا ہے، گل بانگ زنا تھا جو جہاں تھا، ایک ایک ہزار داستاں تھا۔ تو جو شخص جہاں تھا وہاں خوشی کے نغمے گا رہا تھا، بلبل یعنی ہزار داستاں کی طرح چہک رہا تھا۔ پاتے ہی پتہ خوشی سے پھولی، شاد ایسی ہوئی کہ رنج بھولی۔ بقولی کو معلوم ہوا کہ یہاں گلچی ہے تو وہ خوشی سے پھولی نہیں سما، اور اس کے خوشی کے عالم میں سب وہ رنج و غم اپنا بھول گئی۔ جادو سے بنی وہ آدمی ذات، انسانوں میں آ ملی پری ذات۔ تو بقولی ایک پری ذات تھی اور وہ جادو جانتی تھی، چنانچہ جادو کے ذریعے وہ آدمی بن گئی۔ سلطان کی سواری آ رہی تھی، سورج جو نگاہ کی پری تھی۔ تو اس وقت بادشاہ کی سواری آ گئی، بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کا حسن وہ دیکھتا رہ گیا۔ پوچھا، اے آدم پری رو، انسان ہے پری ہے، کون ہے تو؟ تو اس سے پوچھا کہ اے پری چہرے والی انسان، یہ بتا تو کون ہے، انسان ہے کہ پری ہے؟ کیا نام ہے اور وطن کدھر ہے کون سا گل چمن کدھر ہے؟ تو تیرا نام کیا ہے، وطن کیا ہے، تو کس باغ کا پھول ہے اور وہ کہاں ہے؟ دی اس نے دعا، کہا بصد سوز فرح ہوں شاہ میں ابن فیروز۔ تو اس بادشاہ کو دعا دی اور بڑے پرسوز انداز میں کہا کہ اے بادشاہ، میں فیروز کا بیٹا فرخ ہوں، گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں، غربت زدہ کیا وطن بتاؤں۔ اگر میں کوئی پھول ہوتا تو چمن کا پتہ بتا دیتا، میں ایک پردیسی ہوں، اپنا کیا وطن بتاؤں۔ اب آخری شعر ہے، گھر بار سے کیا فقیر کو کام، کیا کیجئے چھوڑے گاؤں کا نام۔ تو ایک فقیر کو گھر بار سے کیا تعلق ہے، گاؤں کا نام پوچھ کر آپ کیا کریں گے، کیا کیجئے گا۔ تو یہیں پر ہماری جو ہے مثنوی مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پر دیکھیے آگے جو ہے ہمارے مشق شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ ہے دارالخلافت یعنی راجدھانی، گلچی پھول توڑنے والا، باد چمن چمن خرامہ کئی باغوں سے ہو کر آنے والی ہوا۔ تو آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر، دیکھیے خاک اڑانا یعنی آوارہ پھرنا، مارا مارا پھرنا، چہے چہے خوشی سے بھری آوازیں، شگوفے کلیاں، گل بانگ زنا خوشی کے نغمے گاتا ہوا، آدمی ذات آدمی کی اولاد، پری ذات پری کی اولاد، صورت نگاہ کی چہرے پر نظر ڈالی، پری رو پری جیسے چہرے والا، بصد سوز انتہائی دکھ سے، شاہ اے بادشاہ، ابن بیٹا، غربت زدہ مسافر پردیسی۔ تو ہمارے الفاظ معنی بھی ہو گئے پورے۔ اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، اسی مثنوی سے متعلق ہے، غور کرنے کی بات مثنوی کے اس حصے میں بقولی کے دارالخلافت میں پہنچنے اور زین الملوک کی تلاش میں چمن چمن پھرنے اور مشقت اٹھانے کا بیان ہے۔ پہلے شعر کے دوسرے مصرعے پر غور کیجیے، اس میں شاخ قلم سے گل کھلانے کا ذکر ہے، قلم کی ڈالی سے پھول کھلایا گیا ہے، یعنی قلم سے جو باتیں لکھی گئی انہیں پھولوں سے تشبیہ دی گئی۔ اس مثنوی کا نام گلزار نسیم ہے۔ گلزار پودوں کے کئی مجموعے کو کہتے ہیں اور بہت سے پودوں میں قلم لگائی جاتی ہے، چنانچہ نسیم نے اسی رعایت سے قلم کا استعمال کیا۔ باد چمن چمن وہ ہوا جو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے باغ میں پہنچنے اور متعدد باغات میں گھومتی رہی، مطلب بقولی کے پریشان ہونے سے ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہے ایک ایک ہزار داستاں تھا۔ ہزار داستاں کنایا بلبل کی اس قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جو متعدد بولیاں بولتا ہے، نہایت خوش الحان ہوتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ چمن میں جو بھی تھا وہ خوشی کے ترانے گا رہا تھا۔ گلبانگ زنا، کیا لفظ گلبانگ اور زنا سے مل کر بنا ہے۔ گلبانگ زنا کے معنی ہے خوشی کے نعرے لگاتا ہوا، یہاں اس سے مراد ہے خوشی کے نغمے گاتا ہوا۔ گلبانگ زنا
کی طرح آپ نے اور بھی کئی مرکب الفاظ پڑھے ہوں گے جیسے نعرہ زنا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو غور کرنے کی بات ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. اب سوالات ہیں یہاں پر 5 سوالات ہیں تو ہم 5 کے جوابات دیکھ لیں گے. پہلا سوال ہے مثنوی کس زبان کا کلم ہے مثنوی کس زبان کا لفظ ہے اور یہ نظم کی دوسری قسموں سے کس طرح مختلف ہے. تو جوابات دیکھ لیجئے. تو دیکھیے مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی میں دوہرا کیا ہوا یا دو والا. اصطلاح میں ان مسلسل اشعار کے مجموعے کو مثنوی کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور یہ نظم کی دوسری قسموں سے مختلف ہے اور اس میں ہر قسم کے مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں. رزم، بزم، حسن و عشق، پند و نصیحت، مدح و جو، تاریخ اور مذہب، ہر طرح کے مضامین کی گنجائش ہے. جبکہ مرثیے میں کسی شخص کے وفات پر اظہار غم کیا جاتا ہے اور قصیدے میں کسی شخص کی مدح یا ہجو بیانی ہوتی ہے، اس لیے مثنوی ان نظموں سے مختلف ہے. اب سوال نمبر 2 ہے مثنوی گلزار نسیم کا موازنہ عام طور پر کس مثنوی سے کیا جاتا ہے اور کیوں؟ موازنہ کرنا یعنی اس کا آپس میں فرق بتانا، فرق کرنا. تو مثنوی گلزار نسیم کا موازنہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے کیا جاتا ہے. سحر البیان کا انداز بہت ہی دلچسپ ہے. اس کی زبان بہت سادہ اور سلیس ہے. میر حسن کو اپنے زمانے کے مختلف طبقوں کی زبان پر قدرت حاصل تھی. سحر البیان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں بے شمار کردار ہیں اور طرح طرح کے مناظر پیش کیے گئے ہیں، لیکن کہیں کوئی ایسی بات نہیں جو غیر فطری ہو. سحر البیان کی کہانی میر حسن کی اپنی وضع کردہ ہے، جبکہ گلزار نسیم فارسی کا ترجمہ ہے. گلزار نسیم کا موازنہ سحر البیان سے کرتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں استعاروں کی کثرت ہے، اس لیے اس کے اشعار غور طلب معلوم ہوتے ہیں. گلزار نسیم کی خصوصیت یہ ہے کہ رعایتوں اور استعاروں کو نبھاتے ہوئے دیار شنکر نے ایک چھوٹے سے قصے کو معنویت سے بھر دیا. اس ایک شعر میں معنی کے اعتبار سے کئی شعر کے مضامین بھر دیے اور خوبی یہ ہے کہ ہر جگہ مطلب صاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں مثنویوں کے قصے انداز بیان اسلوب میں بڑا فرق ہے، اس وجہ سے ان کا موازنہ کرنا درست نہیں. سوال نمبر 3 ہے گلزار نسیم کو دبستان لکھنؤ کی شاعری کا مثالی نمونہ کہنے کے کیا اسباب ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے. اس شعر کے اہل لکھنؤ ہر معاملے میں دہلی والوں سے الگ اور مختلف نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے شعر و ادب اور زبان کے سلسلے میں انہوں نے دہلی سے الگ اپنا راستہ نکالا. فاروق البالی نے اہل لکھنؤ کو عیش و عشرت کی طرف مائل کر دیا. رنگین ماحول ہونے کے باعث نہ صوفیوں کا گزر تھا، نہ صبر و قناعت کی تعلیم کی ضرورت. دبستان لکھنوی کی یہ خصوصیات مثنوی گلزار نسیم میں بھی بڑی حد تک نظر آتی ہے. لکھنؤ میں رعایت لفظی کا چلن تھا، چنانچہ گلزار نسیم میں جا بجا رعایت لفظی کا اہتمام ہے. زبان کی برجستگی نے اس مثنوی کو آمد کے قریب کر دیا. اس مثنوی کو مختصر کرتے وقت بہت سی باتوں کو رمز و کنایہ میں بیان کرنا جس نے اس کو دوبالا کر دیا ہے. ثنائے بدائے تشبیہات و اشتہارات جس کے لیے دبستان لکھنؤ مشہور ہے، گلزار نسیم میں وہ سب موجود ہے. ان خصوصیات کی بنا پر گلزار نسیم کو دبستان لکھنؤ کی شاعری کا مثالی نمونہ کہا گیا. سوال نمبر 4 دیکھیے. بقولی نے سلطان کی سواری کو آتے دیکھ کر آدم ذات کا روپ کیوں اختیار کیا؟ آدم ذات کے روپ میں ہی وہ سلطان تک پہنچ سکتی تھی، کیونکہ اسے تاج الملوک کو تلاش کرنا تھا، اس لیے سلطان کے محل تک پہنچنے اور تاج الملوک کو پانے کے لیے اس نے یہ روپ اختیار کیا. سوال نمبر 5 ہے مثنوی گلزار نسیم کا قصہ اردو میں پہلے کس نام سے لکھا گیا اور اس کے مصنف کون تھے؟ اردو میں یہ قصہ فورٹ ولیم کالج کے نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے لکھا تھا. تو ہمارے 5 جوابات مکمل ہو گئے. تو دیکھیے 5 جوابات کے بعد یہاں پر عملی کام ہے ہمارا. تو عملی کام میں بھی کچھ سوالات ہیں، دیکھ لیجیے. پہلا ہے شاخ قلم مرکب اضافی ہے، یعنی قلم کی شاخ. اس قسم کے 5 مرکبات تحریر کیجیے. تو جوابات دیکھ لیجیے. تو دیکھیے گل بقولی، مذہب عشق، کتاب دین، شاخ گلاب،
باغ ارم وغیرہ، ہے نا۔ اب اگلا ہے کویشچن جو درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ گلچی آدم زاد غربت زدہ۔ تو گلچی باغ سے پھول توڑتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ پھولوں کا حسن تو باغ ہی میں نظر آتا ہے۔ گلچی یعنی باغ، پھول توڑنے والے کو بولتے ہیں نا۔ آدم زاد تمام انسان، عورت، مرد، بوڑھے، بچے آدم زاد ہیں۔ غربت زدہ کے دو معنی، ایک تو یہ پردیس میں رہنے والا یا وطن سے دور، دوسری معنی ہے مفلس، نادار، غریب۔ نہ جانے کتنے لوگ غربت زدہ ہیں، تو دونوں معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگلا ہے درج ذیل الفاظ کے مجموعوں میں غیر متعلق الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ جو لفظ ایک دوسرے سے متعلق نہیں رکھتے ہیں ان کا: گل، چمن، شگوفہ، سلطان، شاخ، رنج، غربت، فقیر، دکھ۔ گل، چمن، شگوفہ، شاخ یہ سب ایک جیسے ہیں، فقیر اور غربت ایک جیسے ہیں۔ دکھ اور رنج متعلق الفاظ ہیں، سلطان اور بلبل جو ہے غیر متعلق الفاظ ہیں۔ اس کے بعد مثنوی گلزار نسیم کا ایک حصہ آپ نے پڑھا۔ اب آپ مکمل مثنوی حاصل کر کے گل بقولی کی پوری کہانی پڑھیے۔ اپنے اسکول کی لائبریری سے جو ہے قصہ گل بقولی یا مثنوی گلزار نسیم لے کر یہ پورا قصہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری جو ہے مثنوی پورا ایک ہے، آپ لیجئے گا اپنے لائبریری میں جا کر، اس کو پڑھیے، بہت اچھا قصہ ہے یہ۔ تو دیکھیے یہیں پر ہماری جو ہے سارا کام کمپلیٹ ہو گیا نا، عملی کام بھی مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اور بتایا وہ اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے جو بھی ضرورت مند دوست وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے اور میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔